السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ الف سے لے کر یا تک جو اردو کے بنیادی حروف ہیں انہیں انشاءاللہ بنانا سیکھیں گے اور ان کی مشق بھی کریں گے، کیونکہ مشق جب کی جاتی ہے تبھی کوئی لفظ مکمل صحیح بن سکتا ہے۔ اگر بغیر مشق کیے کوئی لفظ بنائیں تو پہلا لفظ صحیح بن جائے گا، دوسرا صحیح نہیں بنے گا، تیسرا صحیح بن گیا، چوتھا صحیح نہیں بنے گا۔ اس لیے مشق کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی حرف ہو اس کو مستقل ایک ہی انداز میں بنانے کے لیے مشق لازمی ہے۔ جیسے میں الف میں نے لکھا، با لکھا، تا لکھا، اسی طرح مزید جب تک میں مطمئن خود نہیں ہو جاتا کہ اب میرا پین بالکل صحیح چلنے لگ گیا اور با اور تا بالکل صحیح لکھ رہا ہوں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پین ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، بعض مرتبہ صفحہ ساتھ نہیں دیتا، بعض مرتبہ ہم خود ہی صحیح نہیں لکھ رہے ہوتے، اور بعض مرتبہ ہم چاہتے ہیں کہ صحیح لکھیں لیکن اور کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، لکھائی کرتے ہوئے روشنی صحیح نہیں پڑتی یا زیادہ پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے لفظ بالکل پرفیکٹ صحیح نہیں بنتا۔ اب دیکھیں یہاں پر جیم ہے، تو جیم الف سے لے کے یا تک جتنے حروف ہیں ان میں مشکل الفاظوں میں ایک مشکل لفظ ہے۔ جتنے الفاظ ہیں لکھنے کے اعتبار سے الف سے یا تک، اس میں ایک لفظ جیم بھی تھوڑا مشکل ہے، تو جیم کی مشق کرنا بہت ضروری ہے۔ الف اور با، تا، دال بن جاتے ہیں آسانی سے، لیکن جیم بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں را، دال ہے، را ہے، بالکل سیدھے سیدھے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب جیم بناتے ہیں تو جیم کبھی سر اس کا بڑا بن جاتا ہے، کبھی پیٹ اس کا بڑا بن جاتا ہے، کبھی پیٹ سر سے آگے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں سین اور شین دو طریقے سے لکھا جاتا ہے، ایک شوشے والا اور ایک کھینچ کر۔ تو یہاں پر میں نے ایک کھینچ کے لکھا ہے اور ایک جو ہے وہ شوشے والا لکھ دیا۔ جس طرح با کھینچ کے بھی لکھا جاتا ہے اور با چھوٹا بھی لکھا جاتا ہے۔ تو جتنی صورتیں ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ آپ یہاں پر دیکھیں گے۔ صاد ہے وہ کھینچ کے نہیں لکھا جاتا، طا ہے، را ہے، توئیں زوئیں، تو یہ ایک ہی انداز سے لکھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو ویسے ہی سادہ ہی لکھ دیا ہے۔ کسی کو اگر توئیں بنانا آ گیا تو وہ صاد بھی، صاد کا اوپر کا جو سر ہے وہ بھی صحیح بنا سکتا ہے، اور جس نے نون بنا لیا تو صاد کا نیچے والے لفظ بھی بنا سکتا ہے۔ ایک لفظ سے دوسرے لفظ جڑے ہوئے ہیں۔ فا ہی کو دیکھ لیں، فا کا اوپر کا جو حصہ ہے وہ واو کے سر کی طرح ہے، نیچے کا حصہ با کی طرح ہے۔ تو کسی کا جس نے واو صحیح بنا لیا اور با صحیح بنا لیا تو فا خود بخود اس کا صحیح بن جائے گا۔ کاف دیکھ لیں، الف بنایا اس کے بعد با بنا دیا نیچے، تو الف اور با جس نے صحیح بنا لیا تو اس کا کاف، گاف یہ صحیح بن جائے گا۔ لام بھی اسی طرح ہے، الف بنایا لیکن الف تھوڑا بڑا بنتا ہے لام میں، اور نون بنا لیا تو لام بن جائے گا۔ میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ نون سے کون کون سے حروف بنائے جا سکتے ہیں وہ آپ کو لکھ کر بھی بتا دوں۔ میم بھی اسی طرح، جس طرح لام بڑا بنتا ہے لام کا الف، اس طرح میم کا الف بھی لمبا بنتا ہے، یعنی 3 قد کے اعتبار سے اور 5 بنتا ہے۔ ویسے تو 3 قد کا ہوتا ہے۔ 2 چشمی ہا بنانا بھی تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا آسان حل انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ 2 دالیں ہیں، یہ 2 دالوں کو ملائیں تو 2 چشمی ہا بالکل پرفیکٹ بن جاتا ہے۔ چھوٹی یا کہتے یہ ہیں کہ جتنے حروف ہیں الف سے لے کے یا تک، ان میں سب سے مشکل جو حرف ہے
وہ چھوٹی یا ہے۔ باقی تو بہت آسان ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ بڑی یا دیکھیں یہ بھی با کی طرح بن رہا ہے، با کو سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اس میں اس کے برخلاف الٹے سے سیدھے کی طرف لے کے جائیں گے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، الف سے لے کے با تک کی یا تک کی جو تختی ہے وہ الحمدللہ یہاں پر لکھ لی، اور اس کی مشق بھی کر۔ تو اسی طرح آپ بھی مشق کریں، انشاءاللہ لکھائی بہتر ہو جائے گی۔